پاکستانیوں سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں بڑے رسوخ کے ساتھ یہ بات نہیں کہوں گا اور آخری جملوں پر آخری لمحات تک انشاءاللہ کاربندر ہوگا۔ پوری دنیا میں پوری مسلم امت کے چہرے کو اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے آپ کو اگر نظر آئیں گے تو پاکستانی نظر آئیں گے۔ پوری دنیا میں چیریٹی کے حساب سے اگر مال خرچ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ یہ پاکستانی ہے۔ اگر پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کے خلاف اگر کوئی پختہ ہے تو وہ یہ پاکستانی ہے۔ تو معزز سامعین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے لیکن ہم ان سے انحراف کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات فلسفہ جب باغیوں نے حملہ کیا، حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ ہے امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کو پتہ ہے کہ باغیوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا اور موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ موت کو دیکھ کر بھی ایک منہ اشارہ فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تمہیں پتہ ہے تم میری امداد کرو گے، مجھے پتہ ہے تم امداد کرنے آئے ہو، لیکن کئی ناحق خونوں سے اپنے ہاتھوں کو آپ رنگین کرو گے تو قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کو واپس کر دیا۔ یہ حدیثوں میں یہ حدیث موجود، کتب حدیثوں میں موجود، تاریخ میں موجود، تو تمام مورخین لکھتے ہیں، لیکن وہ دور چلا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس دنیا کی بات کرتے ہیں جب کائنات کے بارے میں ہم امتیوں کو کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ میں ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ بھی ہے۔ اس پر بھی تمام صحابہ یہ کوئی ظلم و ستم کی داستان آج کی نہیں ہے، یہ رونا دھونا کوئی آج کا نہیں ہے، یہ مار اڑائی اور خون کا نکلنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ انبیاء کے دوروں میں انبیاء جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو اس دور میں بھی لوگ انبیاء کو مارا کرتے تھے، صلحاء کو مارا کرتے تھے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلحہ بن عبید اللہ نے کلمہ پڑھا، ان پر بھی ظلم و تشدد کیا گیا۔ خیر کرتے کراتے ایک وقت ایسا آ گیا جب غزوہ شروع ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے، ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ آگے، آپ نے فرمایا ابھی رک جاؤ، یہ صحابی شہید ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کوئی اور ہے، ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ اس سے بھی بازی لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رک جاؤ۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ مسلمانوں کے اس عظیم پیشوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا چاروں طرف سے گھیر کر اغیار نے جب تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی تو طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیروں کو روکتے ہیں، تیروں کی بارش زیادہ ہوتی ہے، اپنے سینے کو سامنے یوں رکھ لیتے ہیں اور اس سینے کے اوپر نیزوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نون مسلم بڑھتا ہے، آگے کفار بڑھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اس جنگٹے میں جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، آپ یوں آگے بڑھتے ہیں اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال لیتے ہیں۔ صحابہ نے طلحہ بن عبید اللہ کو جب دیکھا
کہ ان کے ہاتھ زخموں سے چور چور ہیں، ان کا سینہ بھی زخموں سے چور چور ہے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا کہ میں نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے کہ میں نبی کی ذات پر اپنی جان کو قربان کر دوں، لیکن بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ انہیں صحت یابی کر دیتا ہے، صحت یابی کے بعد یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا جب لباس دیکھتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی جوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک انہیں عطا فرمایا اور یہ کہنے لگے کہ یہ کرتا میں نے اس لیے مانگا اور پہنا کہ جب میں اس جہاں سے چلا جاؤں تو میں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن کے طور پر یہ کرتا میرے ساتھ جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کرتے کو کے ساتھ جب تمہیں دفنا کیا جائے گا تو تمہاری زبان میں تو کچھ جملے ہوں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے بڑی ایمان افروز بات کہی تھی کہ جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا رسول کون ہے تو میں اس قمیص رسول کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ جس کی یہ قمیص ہے وہی میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ معزز سامعین، اس دور کو بھی آگے ہم نکلتے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہارون الرشید کا دور آ جاتا ہے اور ہارون الرشید سے اور ان کے واقعات سے آپ تو اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ انہی کے دور میں مبلغین پہنچے تھے برما کی سرزمین پر۔ برما کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں کا جو کرنسی نوٹ جب چھاپا گیا تھا تو اس پر کلمہ لکھا گیا تھا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ اور محمد کا نام لکھا تھا اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ ایک عرصہ تک برما کی سرزمین پر دین اسلام کی ابیاری ہوتی رہی، اغیار سازشیں کرتا رہا، لیکن ہمارے حکمران ہمیشہ دولت کے پجاری ہوتے ہیں، یہ دولت کے گمان میں رہے، لیکن اغیار اپنی چالی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جب وہ کامیاب ہوا تو یہ وہ دور ہے کہ 1559 کی بات ہے۔ اس دور کے اندر ان برما کی سرزمین پر ظلم عروج پر پہنچ جاتا ہے اور عروج اس حوالے سے پہنچتا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا وقت آیا اور حکومتوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں مسلمان قربانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتا، مسلمان تو اپنے دین کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، نہیں تو ابھی موجودہ تاریخ گواہ ہے، پورا میڈیا سویا ہوا تھا، پرنٹ میڈیا کو آگ لگ گئی تھی، الیکٹرانک میڈیا ختم ہو چکا تھا، لیکن مسلمان تمہاری غیرت اتنی جان گئی تھی کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک شہید اور ایک غازی جس کا نام ممتاز حسین قادری تھا، اس کے جنازے کے لیے اس پاکستان کی سرزمین پر اتنا بڑا جنازہ شاید کسی نے دیکھا ہوگا۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمت اللہ نے آخری لمحات میں کچھ اشعار کہے تھے، آپ کو اچھے طریقے سے وہ اشعار یاد ہیں۔ علامہ اقبال نے یوں ارشاد فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم اور تم خان ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان وہ معزز تھا جب کلمہ پڑھتا تھا، اور جب کلمہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے قدموں کو سرزمین پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر جب وہ اپنے قدموں کو رکھتا تھا تو کہا کرتا تھا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنی اس سمندر کو حکم دے دے، اپنی اس دریا کو حکم دے دے کہ اس کی بےرحم موجیں ہماری طرف نہ آئیں، یہ رک جائیں اور ہمیں وہ ساز و سامان
ہے اور گھوڑوں کی چاکوں کو اوپر کرتا ہے، انگلی لگاتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے ہماری مدد کی ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس سمندر کو ہم نے پار کر لیا، لیکن رب محمد کی قسم ایک قطرہ بھی پانی گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ نہیں لگا۔ یہ اگر مدد آئی ہے تو مسلمانوں روح کائنات میں کسی بھی مسلم امت کے علاوہ کسی بھی امت کی مدد نہیں آئی، اگر آئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے آئی ہے۔ اے مسلمانوں، تم آج یہ دیکھتے ہو کہ برما کے مسلمانوں کو کہ ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، ان بچوں کو دیکھتے ہو کہ بچوں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، ان بچوں کو دیکھتے ہو ان کے بازوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان بچوں کو دیکھتے ہو کہ انہیں کاش کیا جاتا ہے، ان بچوں کو دیکھتے ہو کہ ان بچوں کے منہ میں گولے رکھ کر پھر انہیں مار دیا جاتا ہے، ان بچوں کو دیکھتے ہو، ان ماؤں کو بھی تم دیکھتے ہو نا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ میں یقیناً کہتا ہوں تقریباً 80% لوگوں نے، آپ لوگوں نے جن کے پاس پرنٹ میڈیا نہیں تو الیکٹرانک میڈیا موجود ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسا منظر روح کائنات میں آج تک انسانیت پر جس طرح ظلم و تشدد آج ہوا، اس سے پہلے روح کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ دیکھتے ہی ہم کہ مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی پھر کھال اتاری جاتی ہے، ان کی صرف کھال نہیں اتاری جاتی، کھال اتارنے کے بعد ان کا گوشت بنایا جاتا ہے، پیسز بنائے جاتے ہیں، صرف یہ نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں، آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، ایک انسانوں آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، اس گوشت کو پھر پرندوں کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ پرندے کھاتے ہیں، یہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان حکمران تو اپنی جگہ، لیکن اقوام متحدہ کہاں سو گئی؟ وہ لوگ کہاں سو گئے جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں، لیکن دنیا میں کہیں کسی عورت پر اگر کوئی سی بات ہوتی ہے تو بہت ساری NGOs میدان میں آ جاتی ہیں، ہمارا الیکٹرانک میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس الیکٹرانک میڈیا کو کیا ہوا؟ خدا را چاہیے مسلمانوں آپس میں اتحاد کر دو۔ اتحاد یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارا کعبہ ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا رسول ایک، اور میرا اور تمہارا رشتہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، آج میں تمام ان اونچ اور نیچ کی ذاتوں کو ختم کرتا ہوں، میں اپنے پاؤں کے تلے رون رہا ہوں، تمہارا اگر صرف اور صرف رشتہ رہے گا تو وہ صرف ایک ہی ہے، تو چاہے افغانی ہو، ترکستانی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، سعودی عرب کا ہو، روح کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا اور تمہارا اگر کوئی رشتہ قائم رہ سکتا ہے تو مواخات نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ تمہارا اور میرا یہی ایک رشتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب صحابہ حاضری دیتے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں، حدیثوں میں یہ نعرہ موجود ہے، صحابہ عرض کرتے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے میرے صحابیوں آج چلے جاؤ اس مقام پر، صحابہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، اسی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ شاید نہیں بلکہ حقیقتاً اب تمہیں اور ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور جاگ کر دیکھتے ہوئے رہنا چاہیے۔ ایک اور بھی بڑی سازش ہوتی ہے، ہم تو تاریخ کا اور وقت کا اور زمانے کا ایک منظر دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اغیار کچھ اور انداز کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اپنی فورسز کو یہاں پر لا کر بٹھا دے تو کسی بھی وقت پھر پاکستان کی طرف آنکھیں یوں کر لی جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں کیا بتاؤں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے اولیاء کاملین نے ہمیں تو بہت پہلے بتا دیا کہ ایسا وقت آ رہا ہے، ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ پاکستان جو دنیا میں کہے گا کہ یہ ہو کر رہے گا تو روح کائنات میں پھر وہ ہوگا، اور اگر پاکستان کہہ دے گا کہ یہ نہیں ہوگا تو روح کائنات میں پھر وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے
اور آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیشہ کے لیے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی قبیلہ کے، بغیر کسی صوبائیت کے، بغیر کسی قومیت کے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنے کی ایک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فرماتے مسلمانوں کی تو خیری مدد فرما، اے اللہ تو فرماتے مسلمانوں کی خیری مدد فرما دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیماری تو نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں پر اس کے حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پریشان